السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ صدیق الرحمن، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل حافظ صدیق ٹیچ کو۔ میرے سامعین اور ناظرین، آن لائن رمضان المبارک کی تیسری ویڈیو، تیسرا سبق، تیسرا لیسن آپ لوگوں کے سامنے اس ویڈیو کے اندر پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں، اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ ہر قسم کی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اب آتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج کے سبق میں ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزے کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔ روزہ میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان باتوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض حضرات محض اپنی عقل و فہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر قصداً کھا پی لیتے ہیں۔ حالانکہ اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ جانتے ہوئے بھول کر کھانے کے بعد عمدن جماع کرنے کی صورت میں کفارہ بھی لازم ہوگا، اور عمدن محض کھانا کھانے کی صورت میں صرف قضا ہی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ بھول سے کھانا اور صحبت کرنا۔ صحبت یعنی جماع کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ ملنا۔ اگر روزہ دار بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھولے سے صحبت ہو جائے، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ مل جائے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر بھول کر پیٹ بھر کے کھا پی لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نیز اگر بھول کر کئی مرتبہ بھی کھا پی لیا تب بھی روزہ نہیں گیا۔ تو یہاں پر جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بھول کر اگر روزہ دار کھا لے، اگر دن میں 3-4 مرتبہ بھی بھول کر کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی کو یاد نہیں تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ ملا تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، یہ مسئلہ بشتی زیور حصہ 3 میں صفحہ نمبر 14 پہ یہ ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ہے کہ تندرست اور ضعیف کی بھول میں فرق کیا ہے۔ ایک بندہ تندرست ہے، طاقتور ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا بندہ ضعیف اور کمزور ہے، تو ان دونوں کے بھولنے میں فرق کیا ہے؟ ایک شخص کو بھول کر کھاتے ہوئے دیکھا تو اگر وہ اس قدر طاقتور ہے کہ روزے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اور اگر اس شخص میں روزہ رکھنے کی قوت و طاقت نہ ہو، روزہ سے تکلیف ہوتی ہو، تو اس کو یاد نہ دلائے، کھانے دے۔ یہ مسئلہ یہ بیان کیا کہ ایک شخص تندرست ہے، طاقتور ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ضعیف اور کمزور ہے۔ ابھی جو شخص طاقتور اور تندرست ہے، جب یہ بھول کر کوئی چیز کھانے لگے اور دوسرا شخص اس کو دیکھے، اور جب وہ دیکھے تو اس شخص کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس شخص کو یاد دلائے کہ آپ کا روزہ ہے۔ اس صورت میں جب یہ شخص طاقتور اور مضبوط تندرست ہو اور روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو تو تب اس صورت میں دوسرے شخص کو یاد کرانا واجب ہے۔ لیکن جو شخص بھول کر کھا رہا ہے وہ کمزور ہے، روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر اتنی نہیں ہے، تو پھر دوسرے شخص کے اوپر یہ ضروری نہیں کہ اس کو یاد دلائے کہ آپ کا روزہ ہے، تاکہ یہ جو کھا رہا ہے تو یہ کھانا جاری ہی رکھے۔ تیسرا مسئلہ، روزے میں سرمے، تیل اور خوشبو کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ روزہ کی حالت میں سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو سونگھنا درست ہے۔ اس سے روزے میں کچھ نقصان نہیں آتا، چاہے جس وقت ہو، بلکہ اگر سرما لگانے کے بعد تھوک یا ناک کی غلاظت میں سرمے کا اثر دکھائی دے تو بھی روزہ نہیں گیا اور نہ مکروہ ہوا۔
یعنی اگر کسی نے سرما لگایا تو سرما لگانے کے بعد تھوک یا ناک کی غلاظت میں سرمے کا تھوڑا تھوڑا اثر بھی دکھائی دے تو اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ مکروہ ہوگا۔ اچھا، یہ مسائل جو ہیں یہ بشتی زیور کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر جلد 3 ہے اور صفحہ نمبر 10 ہے۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا، سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا پھر بغیر غسل کیے روزہ رکھ لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کسی کو سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا خواب کے اندر، پھر جب وہ اٹھا تو اس نے غسل نہیں کیا اور اس نے روزہ رکھ لیا تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا بلکہ روزہ ہوگا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں حلق کے اندر، گلے کے اندر مکھی، مچھر، گرد و غبار وغیرہ چلا جانا، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو روزہ کی حالت میں حلق کے اندر مکھی چلی گئی یا آپ دھواں چلا گیا یا گرد و غبار چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر قصداً ایسا کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قصداً کیسے کہ اس نے قصداً مکھی اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال دی، یا اس نے قصداً دھوئیں کو سونگھنا شروع کر دیا، یا قصداً گرد و غبار کو اپنے منہ میں ڈال دیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح یہ کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ جلد صفحہ 922 میں تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ درج ذیل ہے کہ راستے کا غبار یا آٹے کی چھانس یا مکھی، مچھر وغیرہ ان میں سے کوئی بھی منہ میں روزے کی حالت میں چلی جائے اور معدہ میں پہنچ جائے تو روزے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ ان اشیاء سے بچنا مشکل اور دشوار ہے اور شریعت کے اندر جو کام مشکل ہو اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح نیز یہی حکم اس میں بھی ہے کہ اگر کوئی چیز پیسنے یا دوا کوٹنے کا غبار یا مزہ حلق میں محسوس ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی مثال اسی طرح لے لیں کہ اگر کوئی شخص چکی چلاتا ہے تو چکی کے اندر وہاں پر جب گندم کو پیستے ہیں تو وہاں پر وہ آٹے کا ذائقہ انسان کے منہ میں، ناک میں جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح یہ مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنسو کا منہ میں چلا جانا۔ اگر روزہ دار کے منہ میں آنسو داخل ہوں تو اگر تھوڑے ہوں جیسے کہ 1-2 قطرے یا مثل اس کے کہ تو روزہ فاسد نہ ہوگا، اور اگر بہت ہوں کہ آنسو کی نمکینیت منہ میں پائے اور بہت زیادہ جمع ہو جائیں تو پھر ان کو نگل جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح چہرے کا پسینہ روزہ دار کے منہ میں داخل ہو تو یہی حکم ہے۔ یہ مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر کوئی شخص رو رہا ہے اور اس کے جو آنسو ہیں وہ اس کے 2 قطرے یا 3 قطرے، 2 قطرے یا اس کے مثل جو ہے وہ منہ کے اندر چلے جائیں اور کوئی شخص اس کو نگل لے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اتنے آنسو اس کے منہ کے اندر چلے گئے جس کے اندر منہ کے اندر نمکینیت منہ میں پائی جائے اور بہت زیادہ جمع ہو جائیں اور ان کو نگل لیا جائے تو پھر اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور یہی حکم پسینے کا بھی ہے۔ اگر کسی شخص کے چہرے کے اوپر پسینہ آ جائے اور وہ پسینہ اس کے منہ کے اندر چلا جائے، اگر تھوڑی مقدار میں ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر مقدار زیادہ ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں پھول سونگھنا، خوشبودار گلاب، نرگس وغیرہ کا پھول سونگھنے سے یا غسل جنابت ناپاکی کی حالت میں اتنی دیر کرے کہ سورج نکل آئے، بلکہ پورے دن ناپاکی کی حالت میں رہنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی شخص گلاب کا پھول سونگھ رہا ہے یا اسی طرح کسی اور چیز عطر وغیرہ کی خوشبو سونگھ رہا ہے تو اس سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے کہ اس نے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ جماع کیا یا اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کی یا اس کو خواب کے ذریعے اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا اور اس نے روزہ تو رکھ لیا اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس نے روزہ رکھا لیکن اس نے غسل نہیں کیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ ہو جائے گا۔ البتہ غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس سے جو فرض نمازیں رہ گئی ہیں اس کے اوپر اس کو گناہ ملے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ جانا منی ناک سے خون نکلنا شروع ہو جائے تو روزے کی حالت میں نکسیر پھوٹ گئی یہاں تک کہ اس کا اثر تھوک میں بھی پایا گیا تو کیا روزہ
ہو گیا، جو اب اس کے روزے میں کچھ خلل نہیں آیا بشرطے کہ اس کے پیٹ میں خون نہ گیا ہو۔ اگر کسی کی نکسیر جو ہے وہ شروع ہو جائے اور بہت زیادہ ہو، لیکن اس صورت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ اس کے جسم پیٹ کے اندر داخل نہ ہو۔ اگر پیٹ کے اندر داخل ہو گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں کان کے اندر تیل یا پانی جانا، کان میں پانی کے خود بخود چلے جانے سے یا کستن ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بخلاف تیل کے کہ اس کے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بشرطے کہ تیل پیٹ میں داخل ہو جائے۔ یہ مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کان میں پانی کے خود بخود چلے جانے سے یا کستن ڈالنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، بخلاف تیل کے کہ اگر تیل کے اس کے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، یعنی کسی شخص کے کان میں اگر پانی خود بخود چلا جائے یا تیل خود بخود چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر تیل کسی نے کستن ڈال دیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، بشرطے کہ تیل پیٹ میں داخل ہو جائے۔ یعنی اگر تیل جو ہے وہ پیٹ میں داخل ہو گیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر تیل پیٹ میں داخل نہیں ہوا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ناک میں پانی چلا جانا، اور روزے کی حالت میں روزہ یاد ہوتے ہوئے وضو کرتے وقت غلطی سے یا جان بوجھ کر دماغ تک پانی پہنچ گیا، یا دماغ تک تو نہیں پہنچا مگر اتنی دور تک کہ اس سے تکلیف ہوئی، تو شرعاً کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناک کی راہ سے پانی پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ناک سے حلق میں پانی چلا آیا تب روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دماغ تک پہنچنے کی شکل میں تردد ہے، تحقیق کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ناک میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی اس نے بہت اوپر تک ڈالا تو اس صورت میں اس کا روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر یہ پانی حلق کے اندر چلا گیا تو پھر یہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔